اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، زندگی اللہ کی طرف سے بے شمار انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ ملتی سب کو ہے مگر قدر کوئی کوئی کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے مالک نے بھی کچھ اصول بنائے ہیں کامیاب زندگی کے، اور کچھ انسان اپنی طرف سے اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق حالات کو دیکھ کے کچھ چیزوں کا تعین کرتا ہے، قواعد اور ضوابط دیکھتا ہے، اور پھر ان دائروں میں رہ کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اس وقت معلوم نہیں کہ جس الوداعی جمعے کی ملاقات میں ہم ہیں، آنے والے اس جمعے تلک جو اگلے سال ہے، ہم ہوں یا نہ ہوں، اہمیت کا حامل انسان اپنی زندگی کا محاسبہ اور احتساب خود کرے کہ پورے قرآن کا اور رمضان کا تھیم ہے اور یہی ٹاپک ہے۔ آپ دیکھیے، جب رمضان شروع ہوا تو میرے اور آپ کے ہادی اور رہبر سید الرسل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا گیا، سنایا گیا، پڑھا گیا، پڑھایا گیا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس بندے نے رمضان کا قیام ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح من صام رمضان ایمانا واحتسابا، روزہ رکھنا ہے تو ایمان اور احتساب کے ساتھ، پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آخری عشرے میں لیلۃ القدر اس کو پانا ہے، اور اس کا قیام تو وہ بھی ایمان و واحتسابا، انسان مومن ہو، ایمان کا کرنٹ اور اس کی پاور ہو، اور پھر اس کا وجود زندگی چلے اور بندگی میں احتساب ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی معافیوں کا اعلان کرتے ہیں اور یہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو احتساب کسی دوسرے کا کرنا بڑا آسان ہے، اس پہ ایف آئی آر کٹوانا، کیس چلوانا، پیروی کرنا، کیس کو پرسو کرنا، یہ ایک نارمل سی چیز ہے اور بندہ اس کے پیچھے بڑی بھاگ دوڑ کرتا ہے، مگر خود کو کبھی احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرنا اور اپنے اندر پائی جانے والی خامیاں جو زندگی کو ناکام بناتی ہیں، اپنے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور دوسروں کے لیے بھی اذیت ناک ہیں، تو اگر ہم چند اصول جو اللہ نے دیے ہیں اپنے اصولوں سے متصادم بھی ہوں اور ٹکرا بھی رہے ہوں، تو بندے میں اور رب میں جو فرق ہے اسے مد نظر رکھ کے خالق اور مخلوق یقیناً اللہ تعالیٰ جو چنتے ہیں اس میں خیر ہوتی ہے۔ والخیر فی ما اختارہ اللہ، اللہ کا انتخاب ہی اچھا ہے۔ ایک میری سوچ ہے، ایک میری تڑپ اور فکر ہے، ایک میری آرزو اور تمنا ہے، اور ایک اللہ کا فیصلہ ہے۔ یقیناً اللہ کا فیصلہ بہتر اور برحق ہوگا۔ مجھے خود کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میں ہوں، میری مشینری، میرا جسم اور میری جان، میرا روح، میرا بدن کا مجموعہ یہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ بڑے سارے لوگ یہاں ہوتے ہوئے نہیں ہیں، وہ زندہ ہو کے بھی مردوں سے بدتر ہے۔ تو ذرا کبھی اپنے آپ کو چٹکی کاٹ کے دیکھیں
کوئی پن چبھا کے دیکھیں، خود کو ٹچ کر کے دیکھیں کہ میں ہوں، اور اگر میں ہوں تو کہاں ہوں؟ کائنات کا سب سے بہترین اگر کوئی تخلیق کا اور یوں کہیے کہ انجینئرنگ کا شاہکار ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ یہ میری اور آپ کی باڈی ہے، جسم ہے۔ اب آپ دنیا کی مہنگی ترین بے شمار فنکشنز والی فریج لے کے گھر رکھ لیں اور شکوہ کریں کہ یہ کولنگ نہیں کر رہی۔ مستری کو بلایا گیا، مکینک کو لایا گیا، اس نے دیکھا کہ جناب نے وہ جو فریج کے ساتھ انہوں نے تار دی تھی، وائر تھی، اس نے اس کو کنیکٹ ہی نہیں کیا۔ جب آپ نے اپنی مشینری کو جتنے مرضی فنکشن ہو اس کو پاور ہی نہیں دی، وہ آپ کا کیا کام کرے گا؟ کوئی تو کہے گا کہ جناب یہ سوچ لگا ہے۔ دنیا میں 8 ارب لوگ ہیں کہ جو دنیا کی بہترین مشینری رکھتے ہیں، مگر ان میں سے لگ بھگ 6 ارب انہوں نے کبھی اپنی پاور، اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک، جہاں سے ان کو یہ سارے فنکشنز نے کام کرنا ہے، چلنا ہے، جوڑ کے نہیں دیکھا۔ نہ انہوں نے خود جوڑا ہے، نہ کسی نے کہا ہے، نہ کسی نے بولا ہے۔ وجہ دنیا کے بے شمار لوگوں کی ایک ہی رائے ہے، اپنے مسلک کو چھیڑو نہ، دوسرے کے مسلک کو چھوڑو نہ۔ ایسے الٹ ہے، اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، دوسرے کے چھیڑو نہ۔ اب یہ مائنڈ بنا کے بیٹھا ہے کہ میں فریج لے آیا ہوں، چلے گی، کام کرے گی، جو جو کمپنی نے بولا تھا۔ اب کمپنی نے ساتھ جو بکلیٹ دی ہے، یا سمجھایا ہے، یا جو طریقہ ہے، یا جو اصول ہے، یا جو ضابطہ ہے کہ یہ مشینری کیسے کام کرے گی، اسے پاور تو دیجئے۔ اللہ نے پوری کتاب میں جہاں بھی انسان کا تذکرہ کرا ہے اور اس کی کامیابی کی بات چھیڑی ہے، سب سے پہلے ایمان کی پاور سے جوڑا ہے۔ یہ ملے گی تو باقی کام کرے گا۔ اب 6 ارب لوگ تو ایمان ہی نہیں رکھتے کہ اللہ پاور ہے، اللہ طاقتور ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کائنات کا خالق و مالک وہ ہے۔ جب ان کا یہ مائنڈ ہی نہیں، رب سے جڑے ہی نہیں، تو پھر اس مشینری کا اللہ حافظ ہے، پھر اس کو سٹور تو بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان بڑا صاف ستھرا اور مہنگا ہو کے بھی گندگی کا سٹور ہے، ڈنگر اور ڈھور ہے۔ نہ وہ خود سدھرے، نہ آئے، نہ پاور لی، نہ ہم میں سے کسی کو توفیق ہوئی۔ توفیق کیسے ہوتی؟ ہم تو آپس میں ایک دوسرے کو کافر ثابت کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہر مسلک کا داعی اور مبلغ اس فکر میں ہے کہ میں اپنے مسلک کو جتوا کے مروں۔ تیرے سے پہلے بڑے سارے لوگ آئے، امام بنے اور مصلی امامت پہ چڑھے، ممبر و محراب میں ان کی صدا گونجی، آواز دنیا میں پھیلی، بڑے لوگوں نے تعریفیں کی، عش عش ہوئی، مگر ان کی ساری محنتوں کے باوجود وہ آج تک جیت نہیں سکے، کیونکہ رب نے جیت لکھی ہی کتاب و سنت کی۔ میں نے اور میرے رسول نے، ہم ہی نے غالب آنا ہے۔ ہم جن لوگوں نے دعوت دینی تھی ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ابھی رب سے ایمان کی پاور ہی نہیں لی، رب سے جڑے ہی نہیں، ہم نے تو ان لوگوں کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا جہاں لگے ہیں لگے رہنے دیں۔ ہم تو کلمہ گو ہیں، اور جو کلمہ گو تھے ابھی تلک سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، یہی فائنل نہیں ہو سکا کہ وہ نوافل جو قیام اللیل کے ہیں وہ مسنون کتنے ہیں۔ اتنا کوئی پوچھ لے مسنون کتنے ہیں، جینون کتنے ہیں، اور لگے ہوئے ہیں۔ جناب ابھی تک یہ فائنل نہیں ہو سکا کہ روزہ کھولنا کس ٹائم ہے۔ اپنی سوچ کو ڈیولپ کرتے ہیں، جتاتے ہیں،
اور سپورٹ کرتے دوسرے کو گرا کے گھٹیا بنانے کی کوشش میں. کتنے بڑے بڑے نام، لیکن الزام کی حد دیکھیں. میں نے آج تک زندگی میں کسی اہل حدیث کو نہیں دیکھا کہ سورج کھڑا ہو اور وہ اذان دے دے اور کہے کہ روزہ کھول. مگر جھوٹ چل رہا ہے، لوگ مان رہے ہیں. میں نے پوری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر رمضان کو ڈیپلی دیکھا ہے، مگر رب شاہد ہے جس کے ممبر پہ کھڑا ہوں اس ہستی نے ایک دفعہ بھی سورج غروب ہونے کے بعد احتیاطاً اپنے ساتھیوں کو نہیں کہا 2 منٹ ویٹ کر لو. جو نماز عشاء کا انتظار کروا سکتی ہے ہستی. لوگ آئے ہوئے ہیں، وضو کر کے سنتیں پڑھ لی ہیں اور سامنے حجرہ ہے، پردہ ہے، نظر آ رہا ہے، ٹائم کا علم ہے، وہی آتی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، نیند آ رہی ہے، اونگ بھی آ رہی ہے اور خراٹو آواز بھی آ رہی ہے، مگر انتظار کروایا جا رہا ہے. اور کیا کہا؟ لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پہ یہ مشقت نہ سمجھتا تو میں عشاء کو اور بھی لیٹ کرتا، اور لیٹ کرتا. جو ہستی اتنا انتظار کروا سکتی، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ 2-4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ کا احتیاط نہیں بتا سکتی؟ لوگوں اذان ہو یا نہ ہو، کوئی کہنے والا نہ رہے، اعلان ہو یا نہ ہو، رب نے عالمی دین کی عالمی نشانی رکھی ہے. سورج کی ٹکیا غروب ہوئی، تو کھول یا نہ کھول تیرا روزہ افطار ہو چکا ہے. مصطفیٰ نے اس کی ٹائمنگ بتا دی. مگر افسوس، کامیابیاں ہم نے یہی سمجھی ہیں کہ ڈومیسٹک لیول پہ ایک مسجد والا دوسری مسجد سے لڑ جائے، ایک گروہ دوسرے سے، ایک تنظیم دوسرے سے، اور یہ گتھم گتھا ہوتے رہیں، لوگوں کو چکر میں ڈالے رکھیں اور کبھی ان کو سیدھا نہ ہونے دے، سدھرنے نہ دے. اور یہ جو کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے مسلمانوں کو بنایا ہی لوگوں کے لیے تھا، دوسروں کے لیے، اصلاح کے لیے، دعوت کے لیے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام ہی یہ ہے کہ جہاں صحیح دیکھو اور شاباش دو، کام بتاؤ، آگے بڑھاؤ، اور جہاں تم دیکھو کہ غلط ہے، منکر ہے، غلط کو غلط کہو. اگر تم نے غلط کہنا چھوڑ دیا برباد ہو جاؤ گے. اور آج وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، کہا بحری سفر ہے اور بحری جہاز لگا ہوا ہے، لوگوں کو مختلف ہمت اور طاقت کے مطابق پورشن ملے ہوئے ہیں. سب سے نچلے پورشن والے وہ اوپر والوں سے پانی مانگتے ہیں، ٹینک اوپر ہے، میٹھا پانی سسٹم اوپر ہے، وہ نیچے والوں کا وال بند کر دیتے ہیں. اب وہ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، پانی دو. نہیں ملتا، اور وہ کیا کریں؟ کوئی اوزار پکڑ کے، آلہ پکڑ کے اس جہاز یا کشتی کا وہ حصہ توڑنے لگے کہ سوراخ کریں گے اور پانی لیں گے. اوپر والے کہیں سانوں کی، ہماری تو سائڈ سیف ہے، ایک کملے لگے نے تھے اپنے پاسے لگے نا، ہم نے ان کو پانی دینا نہیں، اور جس طریقے سے یہ لینا چاہتے ہم نے روکنا نہیں. ہمارا اپنا گھر، ان کا اپنا گھر، ہماری اپنی رہائش، ان کی اپنی، ہمارا اپنا ٹکٹ، ان کا اپنا. یہ مثال کسی غیر نے نہیں دی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اگر اس وقت کے دانا اور سمجھدار انہیں روک لیں گے، ہاتھ پکڑ لیں گے، اور جو ان کی ضرورت ہے ان تک موجود ہے پہنچا دیں گے، خود بھی بچ جائیں گے، ان کو بھی بچا لیں گے. وگرنہ کشتی بھی گئی، جہاز بھی گیا، اوپر والے بھی گئے اور نیچے والے بھی گئے. اور یہی آج ہو رہا ہے. کچھ لوگوں نے ہر بات پہ دوسرے کو کافر کہنا ہے، اور کچھ نے جو مرضی کر لے. نہیں 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 نہیں، انسانیت کا دائرہ ہے، کچھ نہیں ہوا. لوگوں نہیں، آئیے اپنے آپ کو کامیاب بنائیں، ناکامیوں سے نکلیں، اور اصول ضابطے جو رب نے بنائے ہیں انہیں مد نظر رکھیں. پہلے نمبر پہ آغاز کرتا ہوں
آپ جو بھی ہیں انسان ہیں اور دنیا کے سب سے مہنگے انسان ہیں، اسے مہنگا بنائے رکھیں اور کچھ ایسا کر لیں کہ اللہ دنیا میں بھی قدر ڈال دے اور آخرت میں بھی قدر ڈالے۔ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے میں کوئی ایسا سٹیپ لوں کہ میری قدر ہو، میری ویلیو ہو، میری شہرت ہو۔ کچھ لوگوں نے غلط کام کر کے شہرت لینے کا طریقہ اپنایا ہوا ہے۔ کوئی ایسا فتویٰ دے دو کہ جو کبھی کسی نے کہا نہ ہو تو لوگ شور ڈالیں گے، مشہور ہو جاؤ گے، یہ کام کر دو مشہور ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیے، بندہ جب اللہ کا بن کے زمین پہ اللہ کے طریقے اپناتا ہے تو اللہ سب سے پہلے خود اس کی مشہوری آسمانوں میں کرتے ہیں۔ یہ بھی فرمان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اپنے ملائکہ کے سردار جناب جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جبریل، یہ جو بندہ ہے نا فلان ابن فلان، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھے اچھا لگتا ہے، یہ بات آسمان کے فرشتوں کو بتا دو۔ جبریل امین اعلان کر دیتے ہیں، ملائکہ، آسمان والوں، زمین کے اوپر ایک ذرے کے برابر شاید قد بت نہ رکھتا ہو، لیکن اللہ کو پیارا لگتا ہے اپنے رویوں اور اعمال کی وجہ سے، اپنے عقیدے اور اخلاق کی وجہ سے، اللہ کو ماننے کی وجہ سے، رب کو رب کبریا جاننے کی وجہ سے، تم بھی اللہ کا حکم ہے اس سے پیار کرو۔ پھر پورے آسمان پہ اس بندے کا پیار دل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مالک یہی اعلان پھر زمین میں کرواتے ہیں۔ وہ اجنبی جسے شاید کہ اپنے محلے میں بھی کوئی نہ جانتا، وہ دور دراز کے علاقوں میں رہنے اور بسنے والا، اللہ تعالی دنیا کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتے ہیں کہ آسمان والے پیار کرتے ہیں تم بھی کرو۔ پھر رخ ادھر ہوتے ہیں، پھر اس بندے کو اللہ رب العزت اعزاز سے، شرف سے، شہرت سے نوازتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ یہ شہرت اصولوں کی بنیاد پہ ہو۔ اسی لیے ہم نے آج ملاقات کا موضوع رکھا، کامیاب تو سبھی ہونا چاہتے ہیں، سبھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو ان اصولوں کو بھی کبھی پڑھ لیں جو رب نے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا اصول یہ رکھا ہے، اگر تیرے پاس فعلم علم لینا ہے تو پہلا علم یہ لے، انہ لا الہ الا اللہ۔ ساری کائنات مل کے کامیاب کرنے کے لیے دوڑے، تیرا ساتھ دے، اگر تیرے رب کا فیصلہ الٹ ہے تو وہی ہوگا جو تیرے رب نے چاہا ہے۔ ساری دنیا مل کے رب کو جھکا نہیں سکتی، وہ چاہے تو جب جس کو مرضی جھکا دے۔ اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ فلاں چیز سب سے پاورفل ہے، اس کی طاقت سب سے زیادہ ہے، وہ سب کو جھکا دیتا ہے، موڑ دیتا ہے، تو پھر آپ اس کے الٹ تو نہیں نہ چلیں گے، الٹ تو نہیں چلیں گے۔ بڑے سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے جدھر سے پانی آ رہا ہے ادھر کو تیراکی کرنا، زور بازو آزمانا۔ کی ہے لوگوں نے کوشش لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ آئیے، توحید ایک ایسی چیز ہے، یہ آپ کی زندگی کا تشخص ہے، معیار انسانیت ہے، معیار کامیابی ہے۔ ساری زندگی ذلت میں گزر جائے، مار میں گزر جائے، رسوائی میں گزر جائے، غربت میں گزر جائے، کل قیامت کے دن کچھ بھی بندے کے پاس نہ ہو، ایک کلمے اور ایمان کی دولت اور توحید کا ساتھ ہے۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ اور بدترین کون ہے؟ بدترین کون ہے؟ جسے دنیا بھی نہ ملی، غربت میں گزری، اللہ کی نافرمانی اور کفر میں گزری، مرا نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا۔ ایک مومن اس دنیا میں حالات برے ٹھہرے لیکن اللہ اس کی قبر، نشر، حشر اور آخرت اچھی کر دیں گے، یہ بھی ایک امید ہے۔ یار آج نہیں تو کل سے، آج حالات ٹھیک نہیں چلے کل سے، اور کل کی امید پہ دنیا جیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحشر میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ تم نے کل جو ساتھ لے کے جانا ہے اس پہ غور کیا ہے؟ وہ ہے تمہارے پاس؟ اللہ جی کل کیا ہے؟ ابھی موت آئی ہے، اگلا پل کل ہے، فوری فکر ہوگی۔
کہ یار ایویں کریے انہوں نا عشاء تو پہلے پہلے دفنا دئیے، یہ ہے تیری کل، کوئی ویٹ نہیں کرے گا کہ آنے والا دن، اگلے دن بزرگ پیدا ہوئے تھے، چلو بزرگوں کی ولادت کے دن کی خوشی کا کیک کاٹ کے پھر کر لیں گے، کوئی نہیں کرتا۔ ادھر مرے ادھر لوگ پوچھتے ہیں جنازہ کب ہے۔ آپ ایک اعلان لگائیں کہ فلاں شخص قضائے الہی سے وفات پا گیا ہے اور چھوڑ دیں، کمنٹس پڑھیے، لوگ یہی پوچھیں گے جنازہ کب ہے، جنازہ کب ہے، جنازہ کب ہے۔ میں نے ایک ایسا اشتہار پڑھا تو میں نے رابطہ کیا، میں نے کہا جی جنازہ تو کہنے لگے جی حالت اسی ایمبولینس والد صاحب نو پانا ہے، وہ بہواں گے تو پھر سوچاں گے جنازے۔ یہ ہے تیری میری کل، یہ ہے تیری میری کہانی۔ کروڑوں اربوں خربوں کی جائیدادوں والے مسجد سے آ کے منجا مانگتے ہیں، چارپائی مانگتے ہیں، پھٹا مسجد سے لیتے ہیں۔ گھر میں تو نے پوری زندگی کوئی اپنا نہانے والا منجا اور چارپائی بھی تیار نہیں کی تھی؟ تیرے بچوں نے اتنی بھی وفا نہیں کی؟ کیا کمایا؟ کون سی کامیابی لے کے گیا؟ چلیں کچھ بھی نہیں، نہیں ملا کفن جناب مصعب ابن عمیر کو پورا، پاؤں ننگے تھے، ازخر گھاس تھی، مگر ایمان کی دولت سے مالا مال تھا۔ میرے بھائیوں، میں اپنی زندگی کی بہترین کاوش جو میرے لیے ممکن ہے، کوئی بندہ اپنی کاوش سے بڑھ کے کچھ نہیں کر سکتا، ہر انداز اپنا کے ٹل لگایا ہے کہ اللہ میرے آنے والے سننے والے کسی بھائی بہن کو یہ جو فرقہ واریت کی لت لگ گئی ہے اور اس بنیاد پہ بندے شرک سے نکل ہی نہیں رہے، ان کو کسی طرح اللہ زندگی میں موت سے پہلے پہلے نکال کے توحید کی وادیوں میں اللہ لے آ، توفیق تو نے دینی ہے، دعوت ہم دے رہے ہیں، کیونکہ رب کا اصول ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ کامیابی کا اصول ذرا دیکھو، چیک کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، الٹا سیدھا ہو کے معافیاں مانگ، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے معافیاں مانگ، پنکھوں کے ساتھ لٹک کے سر باندھ کے پہاڑوں میں، جنگلوں میں، دریاؤں میں، کہیں بھی جا کر کے 1000 مرتبہ بھی یا رب یا رب یا رب کر، اگر شرک نہیں چھوڑا اور اس سے معافی نہیں مانگی اور زندگی میں سے وہ ختم نہیں ہوا، تیرے رب کا فیصلہ ہے میں معاف نہیں کروں گا۔ اب جائیے، رب کو چیلنج کر سکتے ہو تو کیجئے، بڑے سارے لوگوں نے کیا تھا۔ قرآن کو چیلنج کر سکتے ہو تو کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے عالم ہو کیجئے، دنیا فتوے دے رہی ہے اور ان کے فالوورز بہت بڑے ہیں۔ میرے پیمبر کے سگے چچا جناب ابو طالب زندگی بھر ساتھ دینے والے، کندھے سے کندھا ملانے والے، ایمان ابو طالب پہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور اتنی لمبی چوڑی شکیں چلتی ہیں، لڑائیاں اور جنگیں، ہار اور جیت، کون سچا کون جھوٹا، ایک دوسرے کو اٹھا گرا رہے ہیں۔ کبھی کسی نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ جناب علی المرتضیٰ سے تو پوچھ لیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کیا کہتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پوچھ لیں وہ کیا کہتے ہیں۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ صحیحہ کے اندر یہ حدیث لے کر کے آئے ہیں، سند اور متن دنیا کے سامنے ہے، مگر جہاں اپنے مطلب کی بات ہو وہاں لی جاتی ہے، جہاں مطلب کی نہ چھوڑ دی جاتی ہے۔ میں کسی کو، عام بندے کو چلتے پھرتے میں کافر نہیں کہتا، نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ میرے پاس پروف نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، ادھر میں کافر کہوں ادھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں۔ اب بات کہاں اڑ گئی؟ کامیابی تھی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں، جناب بلال نے حبشہ سے آ کے مان لی، اللہ نے کامیابیوں کے سرٹیفکیٹ دے دیے، سگے چچا نے پاس رہ کے نہیں مانی، تبت یدا ابی لہب و تب، چچا ہے، خوشی منا رہا ہے، کامیاب انسان ہے، مال پیسہ ہے،
ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. تو یہ چچا نہیں. سیصلا نارا ذات لہب. اب ہم کہیں کہ نبی کا چچا ہے، نبی کا خون ہے، نبی کا رشتہ ہے، اہل بیت کا ایک حصہ اور فرد ہے، جہنم کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کی آیت ہی جھوٹی ہے. نہیں مانتے ہم. کہہ لے کوئی، کہنے سے کیا جاتا ہے؟ جو ریئلٹی ہے وہ ریئلٹی ہے، جو اصل ہے وہ اصل ہے. مگر لڑ رہی ہے کون؟ یہ موضوعات بنا لیے ہیں اور یہی سوشل میڈیا کا حل رہ گیا ہے کہ اسی کے علاوہ کوئی اور ٹاپک ہی نہیں. لوگوں کو کوئی کامیابی کا گر سکھائیں، انسانیت سکھائیں، خیر خواہی سکھائیں، حقوق اللہ سکھائیں، حقوق العباد سکھائیں، وہ لوگ چلے گئے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت. انہوں نے جو کمایا انہیں مل گیا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. تمہیں وہ ملنا ہے جو تم نے کمانا ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ. ولا قرآن کی یہ آیت کبھی پڑھ کے تو دیکھو، سارا منظر جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے. تم میں سے کسی سے نہیں پوچھا جائے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو وہ کرتے رہے ہیں تم سے ایکسپلینیشن ہوگی نہیں کہ فیصلہ دو جج بن کے صحیح کیا یا غلط کیا. فیصلہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا. جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. یار کس کو درد نہیں ہوتی؟ سگا باپ، سگا باپ، حوصلہ، سہارا. لیکن اللہ کا اصول اپنی جگہ قائم. میرے مرشد نے ادب و احترام سے کان میں بولا تو اعتراض ہے جی کان میں کیوں بولا؟ اعلانیہ کیوں نہیں بولا؟ کون سن رہا تھا؟ کان میں کہی ہوئی بات کیسے سن لی؟ اور بندے کہتے ہیں جی واقعی یار یہ کیسے ہو گیا؟ اچھا ایسے ہی ہے. میرے مرشد نے جو کان میں بات کہی وہ بھی نوٹ کی گئی. کیوں؟ وہی بات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی بتائی، ذکر کی. میں نے اپنے چچا سے بولا ہے، بے شک جا رہے ہو، مدد کی ہے، ساتھ دیا ہے، لیکن اصل کامیابی کلمے میں ہے. چچا جی کلمہ ہی پڑھ دو، یہ ڈگری داخلے کے بغیر نہیں ملتی. اور چچا کہتے ہیں کہ نہیں، قوم کیا کہے گی، وڈیرے کیا کہیں گے، سردار عبد المطلب پت جو میرے کو دنیا چندہ سی میں کر دیتا ہے، لیکن دین جو ہے وہ آباء و اجداد کا اس پہ رہنے دے. اس میں کون سی مذاکرے کی بات تھی؟ یہ بات ہے مصطفیٰ کی، مکالمہ ہے دونوں کا. اعتراض آیا ہے جی کان میں بات کی ہے، پتہ کیسے چلا؟ لہذا نہیں مانتے. تو نہ مان، تیرے ماننے سے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ لیکن اصول وہی ہے. جناب علی المرتضی جب یہ فوت ہو گیا نا جناب ابو طالب، تو جو آ کر کے لفظ کہے تھے، جتنی دنیا مل کے قیامت تک کے لیے اگر کسی کو غصہ آئے تو FIR کاٹے تو اس صحابی پہ کاٹے. جو لفظ بولنے ہیں وہ کسی آج کے مسلمان کے جملے نہیں ہیں، جناب علی المرتضی کے اپنے لفظ ہیں. محبوب ان امک الضال قدمات. عقیدہ کیا ہے سنیے، محبوب آپ کا گمراہ چچا فوت ہو گیا ہے. ان امک ترجمہ کروا لینا کسی سے، آپ کے چچا الشیخ، وہ بوڑھا بزرگ، الضال جو گمراہی پہ مرا ہے، قدمات مر گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذهب فواری، اذهب فواری. جنازے کے احکام نہیں اترے تھے، وگرنہ اسی وقت فیصلہ ہو جاتا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا جاؤ ان کو دبا آؤ. میں پھر بھی محترم ترجمہ کر رہا ہوں، وگرنہ آپ نے کہا کہ جاؤ انہوں کتے پوریا تے چھپایا. اذهب فواری. جواب سنیے،
جناب علی المرتضی نے قسم اٹھا کے کہا واللہ لا اواری، محبوب رب کی قسم یہ کام میں نہیں کروں گا، انہ مات مشرکا، جو تیرا ہو کے نہیں مرا وہ میرا بھی نہیں ہے۔ یہ جملہ کسی عام شخص کا ہے، میں جرأت کر سکتا ہوں؟ سر جی غیرت ایمانی کا تقاضا، پیغمبر کی اطاعت کا تقاضا، جناب علی المرتضی ان سے محبت اور ایمان اور عقیدت اور ان کی ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا ولی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتا۔ اور پیغمبر فوری روکتے، علی کیا کہہ رہے ہو، تیرا باپ ہے۔ جس پیغمبر نے ادب سکھائے تھے، ان امک الشیخ الضال قد مات، میرے محبوب نے فوری روک دینا تھا۔ انہ مات مشرکا، وہ مشرک ہو کے مرا ہے۔ باقی رہ گیا جی کان میں مکالمہ اور بات کیسے ہوئی تھی، کچھ یاد دلاؤں؟ آپ نے بچپن سے ایک روایت پڑھی، محبوب جب دنیا سے جانے لگے، سکرات کے لمحات میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ جو اکیلی بچی تھی، باقی سب بچے پیارے ہو چکے تھے اللہ، انہیں بلایا، وہ آئی۔ پڑھا ہے نا یہ، آپ نے ان کے ایک کان میں بات کی تو وہ رونے لگی، وہ اور دوسرے کان میں بات کی تو وہ ہنسنے لگی۔ اچھا یہ کان کا مکالمہ کیا تھا، پتہ لگا کہ نہیں لگا؟ کہ پہلے کہا تھا بیٹی تیرا بابا تجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، سر جی کسی اکیلی بیٹی کو، بیمار بیٹی کو باپ آخری لمحات میں یہ کہہ رہا ہو کہ پت ہوں میں تیرے چ نہیں رہنا، کیا کیف گزری ہوگی؟ جی ایک کان میں یہ کہا تھا اس لیے سیدہ رو پڑی تھی، اور دوسرے کان میں آپ نے فرمایا تھا بیٹی میرے جانے کے بعد مجھے سب سے پہلے میرا جو فرد ملے گا وہ تو ہوگی۔ تو یہ سن کے مسکرا پڑی، پھر بابا خیر ہے، اگر میں نے بھی آپ کے بعد جلدی آ جانا ہے اور جہاں آپ جا رہے ہیں میں نے بھی پہنچ جانا ہے تو یہ مکالمہ بھی تو کان کا تھا نا۔ بات یہ ہے کہ ہار جیت تو نے اس کا معیار بنا لیا۔ اگر معیار زبان مصطفیٰ ہو، معیار رب کا قرآن ہو، پھر ابراہیم کے چچا ہوں آپ کے بقول، یا قرآن کی بات مان لیں کہ وہ اپنے باپ کو بلا رہے ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو یا بیوی ہو، لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی رشتہ ہو، جس رشتے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان آ جائے، اس کے بعد آپ کی اور میری ویلیو کیا رہتی؟ لیکن ہم نے ہار جیت کے اصول بنائے ہوئے، بھائی آپ جیتیے آپ ہاریے، میں ایسی جگہ پہ ہار کے بھی پیچھے ہٹنا مناسب سمجھوں گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دو بندے لڑ رہے ہوں، ہار جیت کے چکر میں پڑے ہوں، اور ایک بندہ سچا بھی ہو، پھر سٹیپ پیچھے لے لے اور اپنی ہار مان لے، قیامت کے دن جنت کا سب سے فرنٹ کا محل، جس جیسی جگہ اور لوکیشن پوری جنت میں کہیں اور نہیں ہوگی، جنت الفردوس میں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کے دوں گا، جو حق پہ ہونے کے باوجود بھی سٹیپ پیچھے لے کے چل یار پھر اللہ دی سپرد۔ میں مناظروں کی دنیا کو کیوں چھوڑتا ہوں کہ یار مناظرہ اگر حق کو سمجھنے کے لیے ہو تو بہت اچھا، حق کو پانے کے لیے ہو تو زبردست، لیکن اگر حق کو گرانے کے لیے ہو اور پوری زندگی ہر وہ بات جو میرے مصطفیٰ نے کہی ہے اس پہ مناظرہ کر لو جناب مناظرہ ہو گیا ہے، کون جیتا؟ جس نے حدیث کی مخالفت کی ہے جی وہ جیتا۔ کیوں جیتا؟ اس کے ساتھ لوگ زیادہ تھے۔ میں یہ ساری جیتیں اپنے قدموں میں ڈال کے لوٹا ہوں، میں انہی مناظروں میں کئی سال لگاتار جیت کے پہلے نمبر لے کے
ٹاپ کر کے ان مناظروں کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اور قرآن کی آیت کو رد کر کے ریجیکٹ کر کے جیت ہو، ایسی جیت کے اوپر تف نہیں چاہیے مجھے. اصول پلے باندھ لے. اللہ تعالی نے یہ جملے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے ہیں لئن اشرکتا. محبوب شرک والی سوچ اگر آپ کی بن گئی اور آپ نے بھی کیا نا، لیحبطن عملک، محبوب تیری ساری نیکیاں اٹھا کے ضائع کر دیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اور میں؟ یہ ایسا وائرس ہے نبی کی زندگی. حالانکہ پیغمبر شرک نہیں کرتے، لیکن گل ہوئی یہ آکھاں تھی نو سمجھاواں نو کہا نبی کو گیا ہے، سمجھایا امتیوں کو گیا ہے. تو پہلا اصول اپنا لیں. آپ جو بھی ہے جہاں بھی ہے کلمہ پڑھا ہے نا، تو اس توحید کو خالص بنا کے الا الذین آمنوا، اپنے ایمان کی پاور کو رب کے ساتھ جوڑے رکھیں. دکھ سکھ خوشی غم اگر آپ یہ ہیں اور رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اور شریک ٹھہرانا کیا ہے؟ ان تجعل للہ ندا. سر جی میں چونکہ درباروں پہ زندگی گزری تو ہم تو بہت کچھ دیکھتے کرتے تھے. شرک کی کم از کم لیول کیا ہے کہ جس کو کہا جا سکے کہ یہ شرک ہے؟ آخری انتہا تو ہے ہی نا. محبوب نے ترجمہ کیا شرک کیا ہے، وضاحت کی. ان تجعل للہ ندا، تو صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کو آواز دے لے. وہ شخص زندہ نہیں ہے، اصول ہے. زندہ ہے، آواز دینے کے طریقے بتائے، ڈھنگ بتائے. بندہ مر گیا ہے، فوت شدہ ہے، اور تو اس سے امید رکھے بیٹھا ہے. ولی زندہ ہے، جا اس کو کہے میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے اولاد دے. جائز وسیلہ ہے، جائز طریقہ ہے. وہ فوت ہو گیا ہے، آپ اس کو جا کر کے کہیں پیر جی تسی بڑی پہنچی ہستی جے، تہاڈی اللہ نال لائق سلیک بھی ہن تسی پہنچ بھی گئے ہو. یار اداں کرو میرے کول کچھ نہیں بنتا، میری رب سندا نہیں، مینوں عربی آوندی نہیں، تسی پنجابی سمجھتے سی، لہذا میری گل چنگی طرح سمجھ کے نا اللہ اگے یہ میری ریکویسٹ پہنچا دو کہ وہ مینوں اولاد دے دے. ان تجعل للہ ندا، تو نے صرف ندا دی ہے، تیرے رب نے تیرے اعمال کو آگ لگا دی ہے اور جلا دی ہے. جو عادتیں بنی ہوں نا چھوڑنی بڑی مشکل ہوتی ہیں. بچپن کی 10 سالہ اسکول لائف اور درباری لائف، مزاری لائف، قبوری لائف، جہاں پہ صرف آوازیں ہوتی تھی تو یہ ہوتی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ چھوڑنا آسان تھا؟ کیوں چھوڑی؟ کہ کتاب و سنت نے اصول ہی ایسے دے دی ہے کہ اس میں وقت کے پیغمبر کو بھی معافی نہیں ہے. آپ اور میں کس بات کی مولی؟ دوسرا اصول، آپ کا جتنا مرضی کوئی محبوب ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، دل جس نے بنایا ہے یہ دھڑکے تو اس کے اشاروں پہ، اور یہ مانے اور سوچے تو رب نے جسے اپنا محبوب بنایا ہے اس محبوب کی اداؤں کے مطابق اپنے دل کی تڑپ اور تمنا کر لو، آپ کامیاب ہو. اس کو وفا بھی کہتے ہیں، پہلے جملے کو حیا کہتے ہیں. توحید حیا ہے اور اتباع جو ہے یہ وفا ہے. اتباع وفا ہے. بھائیو بڑی سادی سی اور چھوٹی سی بات ہے. میں شلوار اگر ٹخنوں سے نیچے کر کے پاؤں کے انگوٹھے تک لے جاؤں تو نہیں لے جا سکتا. میرا جسم ہے، میرا کپڑا ہے، میری سوچ ہے، میری مرضی ہے. دنیا دیکھ کے تھوڑی سی تعریف کر دے گی، لیکن اگر انسان اسی پہ ٹکا اور ہر بندے نے کامیابی یہی قرار دی ہو کہ ٹخنے مرد کے ڈھانپے ہوئے ہوں، پاؤں تلک کپڑا ہو، لمبا گھسٹ رہا ہو، اور پوری دنیا نے یہی طریقہ اپنایا ہو، میں پھر بھی مان لوں. لیکن جس ہستی کو رب نے لیڈر بنایا، قائد بنایا، امام بنایا، انہوں نے کیا کہا؟ مرد اپنے ٹخنے نہ ڈھانپے. پہلی امتوں میں اگر کوئی ایسے کرتا تھا تو رب زندہ زمین میں درگور کر دیتا. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. کپڑے کا ٹخنے کے نیچے جانا ہی تکبر ہے. اب ایک میرٹ یونیفارم کا مقرر کیا ہو آپ نے،
آپ اس سے ہٹ کر کے کریں، ادارہ آپ کو انٹری نہیں مارنے دیتا، انٹری نہیں مارنے دیتا۔ میں اگلے دن پڑھ رہا تھا کہ ٹائی کتنی ہونی چاہیے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ اس ٹاپک کو سمجھتے ہوں گے، میرے سے کہیں بہتر جانتے ہیں، جو آفیسرز ہیں، جو دفتری کام کرتے ہیں۔ ایک بندہ اپنے باس کے سامنے ٹائی لگا کے کہے کہ حرج کیا ہے، انہوں ایتھے تک لے جائے، یہاں سے تھوڑا نیچے لے جائے، جو اس کی پینٹ کا لیول ہے، جہاں اس نے بیلٹ باندھی ہے اسے لے جائے تھوڑا نیچے، حرج کیا ہے؟ میں نے نہیں آج تک دیکھا۔ یار مخالفت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، ضد لگا رکھی ہے۔ وہ جی میرے مسلک کے مولوی کی اپنی شلوار نیچے ہوتی ہے، چادر نیچے ہوتی ہے، جی وہ بخشیا گیا تو میں بھی بخشیا جاؤں؟ نہیں، غلط اصول اپنا لیا تم نے۔ سارے مولوی جنت میں چلے جائیں، اگر تیرے اپنے عمل اچھے نہیں تو نہیں جانے والا۔ سارے مولوی رب روک لے اور جہنم میں پھینک دے، تیرا عمل اگر اچھا ہے تو ان کے ساتھ جہنم نہیں جائے گا۔ رب نے اصول زندگی اور اصول بندگی، کامیابی کا اصول ہی یہ دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ نکاح کی آیتیں پڑھی کبھی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو ماننے والا بن گیا، یہ قاعدہ سنہری ہے۔ سچی بات یہ ہے، میرے میں یہ ہمت ہونا تو میں کم از کم اس آیت کو سونے میں لکھ کے اپنے بچوں کو گھر دے جاؤں، قوم کو دے جاؤں، مگر کیا کروں؟ میری قوم ضدی ہی بڑی ہے، اڑیلی بہت ہے، سنی انسنی کر رہی ہے، بول بول کے گلے کے تار پھٹ گئے، سن سن کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، سماعتیں کمزور ہو گئی۔ مگر کیا مجال جو بندے نے کبھی توحید پر اور سنت پر، اتباع پر، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ کسی وہابی کا جملہ نہیں ہے، نہیں یقین آتا؟ بائی نیم سورہ محمد کھول لو، سورت نمبر 47 ہے، اسے ذرا کھول کے اس کی آیت نمبر 33، باقی جگہ میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ یہ سورت اللہ نے بائی نیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اتاری ہے، یہ تو دھوکہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 33، مالک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اپنے آپ کو مومن کہنے والوں، اس میں سارے آ گئے، سنی بھی، شیعہ بھی، وہابی بھی، جو خود کو کہتے ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، میں مانوں یا نہ مانوں، فرق نہیں پڑتا، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، میری بھی اطاعت کرو، میرے رسول کی بھی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے عمل برباد نہ کرو، اپنے عمل برباد نہ کرو۔ میں رات دیکھ رہا تھا ایک جگہ، ایک ماں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹا چائے بنا کے لاؤ، بیٹی چائے بنا کے لائی اور جدید طریقوں کے مطابق بنا کے لائی، سیپریٹ چائے، اور بڑی ڈش سجا کے لائی، جو آج کے جدید دور کے تقاضے ہیں، پروٹوکول ہے۔ ماں نے یہ کہہ کے واپس کر دی کہ پوت مینوں یہ چنگی نہیں لگتی۔ بچی کے چہرے کے تیور دیکھنے والے تھے، اماں میں نے اتنی کاوش، اتنی محنت، اتنی محبت، اتنی تڑپ اور جدید ترین میتھڈ اصول وہ سارے اپلائی کیے، آپ کو اچھا ہی نہیں لگا؟ اندی پتر وہ مینوں سادے طریقے نال بنا کے لیا دے جیڑی سانوں پسند ہے۔ سر جی اس وقت میں ہل کے رہ گیا کہ ایک ماں نے اپنی سکی بیٹی، اس کی جدتوں کو نہیں پسند کیا، وہ طریقہ جو اسے پسند تھا اس کے مطابق چائے آئی ہے تو اس نے پی ہے۔ میں کہنے والوں میں سے تھا کہ گھونٹ لگا لیں، اتنی محنت کر کے بچی لائی ہے، چلے کپ ہی پکڑ لیں، دل ہی رکھ لیں۔ کہنے لگی نہیں سر جی، قیامت کے دن تیری میری ساری نیکیاں، سارے اعمال اچھے سے اچھے میں یہاں تھوڑا دکھانا چاہتا ہوں،
آج میں جمعہ نہیں پڑھا رہا، میں ٹوٹا ہوا ہوں کہ یہ جمعے کتنی دفعہ آ کے چلے گئے، مگر یار ہم ٹس سے مس ہی نہیں ہو پائے۔ قرآن مجید جیسی عظیم کتاب دنیا میں کوئی نہیں، اور جس کی یہ گفتگو ہے اس سے بڑی ذات کوئی نہیں، اور جو اسے پڑھ لے اس سے بڑا ٹائٹل اور پروٹوکول کوئی نہیں۔ دنیا میں میں نے جتنے میڈل، جتنے ایوارڈ دیکھے، جو ایوارڈ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن، قاری قرآن کو دیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اس کا استاد اور اس کا شاگرد دونوں سے اچھا کوئی نہیں۔ اتنا بڑا ٹائٹل جیتا ہے، اس کے امی ابو کو نظام شمسی بھی جس کے سامنے شرمندہ ہو وہ تاج پہنایا جائے گا، اور اس حافظ کو جنت کے 6236 درجے بلند کر کے اقرا تک پڑھ اور چڑھ، جہاں الحمد سے لے کے آغاز کرے گا والناس کی سین پہ رکے گا، جنت میں وہ جگہ تیری ہے۔ مگر آج اللہ تعالی نے فرشتوں کو کہا ہے جہنم لک میں مانگ رہی ہے، افتتاح کیا جائے، جہنم کا افتتاح کیا جائے۔ اللہ جی کس کو پھینکے؟ نمرود لے کے آئے؟ کہا نہیں۔ حامان لے آئے؟ تیرا بڑا باغی تھا؟ نہیں۔ قارون لے آئے؟ نہیں۔ فرعون آ جائے؟ نہیں۔ ابو لہب ابو جہل آ جائے؟ کہا نہیں، ان کی باری بعد میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورۃ محمد بائی نیم، اس میں کہا گیا 33 سال تیری عمر ہونی ہے، آیت نمبر 33 ہے، جوڑنے ہیں تو جوڑ، مانا تو ٹھیک، نہیں مانا اللہ کہے کہ میری کتاب کا وہ حافظ لے کے آؤ جس کو حفظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جو جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے، جو الحمد سے لے کے والناس تلک میری کتاب ہے، اور اس کے سینے میں میرا قرآن ہے، قاری ہے، مقری ہے، استاذ ہے، معلم ہے، مدرب ہے، محفلوں میں حصہ لے کے جیتتا رہا ہے، حسن قرات میں نام بنایا ہے، پوری ورلڈ میں انٹرنیشنل کانفرنسوں کی دھوم مچ گئی ہے۔ اللہ کس کو لے کے آئے؟ حافظ قرآن؟ ہاں ہاں، چھوٹا سا انٹرویو ہونا ہے، کیا لے کے آئے ہو؟ کیا لے کے آئے ہو؟ اعمال میں اللہ فجر میں قرآن پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا، سناتا تھا، جمعے کا دن تھا، میں نے بڑی لمبی صورتیں پڑھی، اللہ ظہر میں خاموش پڑھتا تھا، عصر میں خاموش پڑھتا تھا، مغرب میں پھر اعلانیہ، عشاء میں امامت، قیام اللیل، محفلیں، قراتیں، شعبہ حفظ، حلقہ جات۔ اللہ میں نے تیرے قرآن کو اتنا پڑھایا ہے، پوری دنیا میں عام ہو گیا، تو بھی جانتا ہے کہ میرا کتنا بڑا نام تھا۔ اللہ کیا کہیں گے؟ ویلکم، اللہ یفتح علیک، اللہ یرضى علیک، وہ جو ہم کہتے ہیں۔ اللہ کہیں گے تو جھوٹا ہے، تیرا جھوٹ دنیا میں چل گیا، تیرا جھوٹ، قرآن جھوٹا نہیں ہے، تیری ریا چل گئی، دکھاوا چل گیا، نمود چل گئی۔ میں نے کامیابی کا اصول بنایا ہے اخلاص، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، جو بھی کرنا ہے رب کے لیے مخلص ہو کے کرو، دکھاوے کے لیے نہیں۔ ادھر دیا، ادھر سیلفی بنائی، ادھر اخبار میں، ادھر سوشل میڈیا پہ، ادھر فیس بک پہ، ادھر اس کے جتنے ایپس ہیں ان پہ چڑھا دی، بلے بلے ہو گئی۔ اللہ کہتے ہیں اس کو پکڑو، جھوٹے کا جھوٹ چل گیا، اس نے اس لیے کیا تھا کہ دنیا تعریف کرے، وہ تعریف ہو گئی۔ آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، تبطلوا اعمالکم سے پہلے لا لگی ہے، ولا تبطلوا، موقع سیکھ جاؤ۔ بتایا ہے مصطفیٰ نے، کیا ملا اس بیچارے کو؟ جہنم کی آگ کا افتتاح اس سے ہوا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ایک سائڈ پہ پتھر اور ساتھ انسان، ان کو آگ دی جائے گی۔ دوسرے نے دولت سمیت جہنم، تیسرے نے شہادت، جہاد، پورے کا پورا جہاد اور شہادتیں، اور ہتھیلی پہ رکھی ہوئی گردن، بہتا ہوا خون، پہلا قطرہ زمین پہ گرے تو رب معاف کرتا ہے، ساری فضیلتیں کسی کھاتے میں نہیں پڑی، اللہ نے اٹھا کے جہنم میں ڈال دی۔ آپ اور میں کس بات کی مولی؟
توحید لے کر کے آؤ، اخلاص پیدا کرو، ریا نہیں، دکھاوا نہیں، خالصتاً جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرو۔ یہ شرک اصغر ہے، ریا اور نمود۔ کہیں بھی جاتا ہوں نا، کھڑے ہو کے سب سے پہلے سر ایک سیلفی ہو جائے، بھائی آئے کس لیے ہیں، مقصد کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ چلے کسی حد تک تو جواز دیا کہ یہ میڈیائی جنگ ہے، اس میں اپنا کردار نبھائیں، چلیں، جواز مل گیا۔ لیکن اس قدر کہ ابھی نہ دعا، نہ سلام، نہ بیٹھے، نہ پانی، نہ کھانا، نہ کوئی بات، نہ گفتگو، جس مقصد کے لیے وہ نہیں، پہلے سیلفیاں ہو جائیں اور لائنیں لگی ہیں، اور سیلفی لینے کے بعد، تصویر بنانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے رب جزا نہیں دیتا، لاکھوں عذر، لاکھوں بہانے ہوں، یہ شرع صدر نہیں کر پایا، بھلے آپ اس کو عکس کہیں، وہ والی تصویر علماء نے کہا کہ وہ گھڑنے والی منع تھی، یہ عکس ہے، ضائع ہو جاتی ہے، یہ وہ نہیں، اس کا وجود نہیں۔ چلے وجود کو تھوڑا حوصلہ اور سہارا دے لیں، لیکن جزاک اللہ، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ سزاک اللہ، جزاک اللہ نہیں۔ اگر قرآن پڑھ کے بھی اس کو اللہ نے جزا جہنم دی ہے، جنت نہیں دی، سزا دی ہے، تو آپ عام باتوں میں کہا ہے، بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ لہذا کامیابی کا پہلا اصول پھر دہرا دوں، توحید کو لے لو، ایمان کے ساتھ پختہ کر لو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل کرو، تھوڑے کر لو، سنت کے مطابق کر لو، تھوڑے کر لو، سنت کے مطابق کر لو۔ پاجی ایک کپ دودھ دا خالص دودھ پتی لا کے کوئی پیا دے نا، اس مٹکے نالو چنگا جڑا نیرا پانی تے شربوک ہوئے۔ سنت کے مطابق میں نے پوری زندگی چھان ماری، میں نے کسی کی قبر میں نہیں جانا، نہ کسی مفتی کے، نہ اپنے کسی عالم کے۔ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت کا تصور ہی نہیں ملا۔ پڑھنی تو بڑی دور کی بات ہے، حکم دینا تو بڑی دور کی بات ہے، تصور بھی نہیں ملا۔ اور میرے سارے آبا و اجداد سر دبا دبا کے کہتے تھے پڑھ، وہ طاقت کے بل بوتے پہ سر تو نیچے کر دیتے تھے، گردن پہ انگوٹھا تو رکھ لیتے تھے، لیکن پیغمبر کی سنت سے نہیں ہٹا سکے۔ وہ وہی ہے جو میرے مصطفیٰ نے پڑھی ہے، وہ نفل ہوں، وہ فرض ہوں، وہ سنتیں ہوں، وہ قیام ہو، وہ نیت ہو، وہ اذان ہو، اذان سے ما قبل کچھ ہو یا ما بعد کچھ ہو، جو میرے پیغمبر سے نہیں ملا۔ دنیا مر دی ہے مر جاوے، لڑ دی ہے لڑ جاوے، جو کرتی ہے کرے، آخر موت ہے نا، مار دیں گے، مر جائیں گے، بڑے ساری دنیا چلے گی، کون بچائے یہاں؟ لیکن کم از کم اتنا تو ہوگا کہ محمد الرسول اللہ کا دفاع کرتے مرا ہے۔ آؤ ملاقات کرواؤں ذرا تھوڑی سی۔ یہ میرے ساتھ اس وقت سورہ آراف ہے۔ آراف وہ جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، جہاں ویٹنگ پہ لوگ کھڑے ہوں گے، جہاں فیصلے کا وقت بڑا مشکل ہے، کسے ٹکٹ دی جائے، کسے نہ دی جائے، کسے چھوڑ دیا جائے، کسے پکڑ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی لمبی چوڑی باتیں کرنے کے بعد آیت نمبر 57 میں ایک بات کی ہے، پیچھے ذکر کیا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ کامیابی کن کو ملے گی؟ اس سے پچھلی آیت میں وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، کامیاب کر دے۔ اللہ نے اصول بتائے، کہا کامیاب وہ ہوگا دنیا اور آخرت اس کی اچھی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو اتباع کریں گے، تقلید نہیں، کسی امتی کی نہیں، الرسول ہمارے نمائندے کی، النبی، رب نے دونوں لفظ یہاں لا دیے ہیں، کوئی شک کر کے یہ نہ کہے جی جو امام وقت ہوتا ہے وہ بھی تو رسول ہی ہوتا ہے نا، انا رسول اور رسول اللہ، میں سفیر ہوں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور علماء انبیاء کے ورثہ ہیں، وراثت ان کے پاس ہے، وارث ہیں یہ نہیں۔ الذین یتبعون، جو اتباع کریں گے، الرسول، رسول کی، النبی، نبی کی، کون سے نبی؟ الامی،
جس نے کسی انسان سے نہیں پڑھا. نبی کا دعویٰ تو لے کر کے رسول کہلوانے والے تو جناب مرزا بھی ہے نا، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں. لیکن اللہ نے کہا امی، جو صرف مجھ سے پڑھا ہے، کسی انسان سے نہیں. سکولوں کالجوں پڑھ کے تے آن کے نبی بڑھے، ایسے نبی نو نہیں مننا. اچھا اللہ جی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، یہ تورات میں بھی لکھا ہوا ہے. اس پہ میرے کافی سارے جمعے چلے تھے کہ میرے محبوب کے تذکرے سابقہ ادیان کی کتابوں میں، والانجیل، انجیل میں، یامرہم بالمعروف، وہ انہیں اچھائی کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، برائی سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، جو ان پہ تقلید آبا و اجداد کی نے بوجھ ڈالے ہوئے ہیں. نہیں جے لکھیا کتے چلیسواں تے او دے جو لوازمات نے، اے بوجھ پیغمبر اتارن آئے سی. پہلی قوماں چ اداں دے رگڑے بڑے لگے سی، غریباں نوں اتارے. والاغلال، اور گلوں میں جو توق تھے وہ ختم کرنا. سر جی یہ تعویذ کا توق میرے محبوب نے نہ اپنے گلے میں ڈالا ہے، نہ اہل بیت کے گلے میں ڈالا ہے، نہ ڈولے سے باندھا ہے. میرا ماننا ہے پیغمبر لکھواتے، جناب زید لکھتے، کاتبین وہی جہاں بڑا کچھ لکھ سکتے تھے، انگوٹھی بنا سکتے تھے، تعویذ بھی لکھوا جاتے، اور سونے اور چاندی کے درہم و دینار تھے، وہاں کے سنار کو کہہ کے او دے چ مڑ کے تے جناب حسن تے حسین دے سجے کبے ڈولیاں نال بننے ہوندے، تے جیڑا وار کرے گا وار واپس جان گے. نہیں، دعا سکھائی، دم سکھایا. پہلے لوگوں کی طرح جو سنگل، جو زنجیر، جو گھونگٹ، یہ کون ہے جی؟ بابا جی ملنگ ہیں جی. کس کے ہیں جی؟ علی کے ہیں. علی المرتضیٰ نے تو ایک دفعہ بھی گلے میں ایسی کوئی چیز نہیں باندھی. تو کہاں سے آ گیا؟ یہ ٹل باندھ کے، کڑے باندھ کے، سنگلیاں ڈال کے، رسے ڈال کے، یہ معلوم نہیں کیا کیا کر کے. کون ہے جناب؟ یہ اغلال، یہ گلے کے توق، یہ ہاتھوں کی ہتھ کڑیاں، یہ پاؤں کی بیڑیاں باندھ کے. کون ہے جی؟ علی دا اسیر ہے جی، اسیر کربلا ہے، اسیر کربلا ہے. انہیں اپنے آپ بیڑیاں پائیاں نے، ساری زندگی انہیں ادھر ٹرنا. انہیں پیراں چ آ پایا ہے، او پائے نے، ڈال جو ڈالنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محبوب ان سے یہ اتارنے آئے تھے. آج کسی نے کہے کہ ویکھو نا تویز لا دو، حضور نے تو اتروا دیے تھے من اللہ کا تمیم. اب یہ تمیمے کی بحث میں پڑ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو ان پہ ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی مدد کی، ساتھ دیا. اور اللہ نے یہ لفظ ریپیٹ دہرایا ہے، ان کے ساتھ ان کو مضبوط کیا. وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، ان کی مدد کی. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور یہ جو نور رسول اللہ علیہ وسلم کا اپنا نور نہیں، وہ نور جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے. آپ کو یہ آیت پڑھ کے کبھی نہیں کوئی سنائے گا، کیونکہ اس میں نور کی وضاحت کی گئی ہے کہ نور ہے کیا. یہ ہے نور ہدایت، یہ ہے نور کتاب، یہ ہے نور وحی. اور وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو نور ہم نے اتارا ہے، ان کو دیا ہے، اس کی پیروی کی. اولئک هم المفلحون، یہ ہے کامیابی کے اصول، اور یہ ہیں کامیاب لوگ. سر جی ایمان سے بتانا، یہ آیت جب میں نے پہلی دفعہ پڑھی نا، میں نے اس دن سے مباحثے اور مناظرے چھوڑ دیے. میں نے اس سے پہلے شاید یہ نہیں پڑھی تھی کہ یار غیروں کو جتوانا، امتیوں کو جتوانا، ان کی جیت منوانا، بلے بلے کروانا مسلکوں کی. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ حدیث کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ قرآن کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ آیات کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ میں نے اذان سے پہلے درود پڑھنا ہے کہ نہیں؟ میرے پیغمبر نے ساری زندگی پڑھا بھی نہیں، پڑھوایا بھی نہیں، اور کہا ہے کہ اذان دے کے پھر پڑھنا. میں مباحثوں اور مناظروں میں یہ کہتا رہوں کہ پہلے حرج کیا ہے، جڑا پڑھن دیا میں اس کی مدد کروں اور اس کا ساتھ دوں اور اس کی بلے بلے کروں اور اس کو داد دوں، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھلا ڈالوں. یہ نہیں ہوا مجھ سے. آؤ کامیاب ہونا چاہتے ہو، جو کرتے ہو نا، جو موٹے موٹے کام ہوتے ہیں ہر بندے کے، میں یہ کر رہا ہوں، میں آفس جا رہا ہوں، میں واپس لوٹ رہا ہوں، ان چیزوں کو صرف نوٹ کر کے ٹک کر لو قرآن مجید میں
چیک کر لو کہ کہیں جرم تو نہیں، کہیں مخالفت تو نہیں۔ کامیابی کے صرف بنیادی دو اصول ہیں، اللہ کی اطاعت توحید اور اخلاص کے ساتھ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی پیروی اور سنت کے مطابق۔ نہ ان سے آگے بڑھنا ہے، نہ ان کی رائے کے اوپر رائے دینی ہے، نہ ان کے فیصلے کو غلط کہہ کے اپنا فیصلہ دینا ہے۔ یہی کامیابی ہے۔ اللہ اگر دے دے تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، اگر جگر یا سینہ چیر کے دکھانے کا ہوتا تو میں ضرور دکھاتا کہ شاید اس دنیا میں آپ کا کوئی اتنا خیر خواہ نہ ہو جتنی درد اور تڑپ کے ساتھ اپنی زندگی میں ایک کامیابی اور بھلائی کی فکر رکھ کے آپ لوگوں سے بھلے 7-8 دن بعد 1 گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے، لیکن 7 دن تڑپتے گزرتے ہیں کہ اللہ جن لوگوں کو تو نے حق پہ رکھا ہے ان کو استقامت عطا فرما، اور جو کہیں دائیں بائیں ابھی ہیں اللہ ان کو رنگ میں لے آ، اطاعت اور اتباع میں لے آ۔ اللہ اس دنیا سے جب جائیں تو کم از کم تو ان سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہوں، اور ایسے اعمال کر دے کہ جس میں کامیابی ہو اور ان الانسان لفی خسر والا معاملہ نہ ہو، اللہ خسارہ نہ ہو۔ اس حوالے سے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کا مقصد قطعاً میں نے آج تلک کسی بھی انسان کو گرانے کی نہیں سوچی الا کہ وہ رحمان کے مقابلے میں آ جائے۔ میں کسی بھی ہستی کو نیچا دکھانے کا تصور بھی نہیں کرتا الا کہ وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے۔ ان کے مد مقابل دلیل کے طور پہ اگر کوئی شخص لائے گا تو میرے نزدیک وہ قابل احترام نہیں ہے، معذرت کروں گا۔ اسی طرح دنیاوی حقوق میں بھی کچھ اصول ہیں، ابھی 1-2 میں نے اعلان بھی کرنے ہیں۔ ساتھی لکھتے ہیں کہ میرا نام محمد عثمان ہے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنا کہ اللہ نیک صالح اولاد سے نوازے۔ شادی کو 16 سال ہو گئے ہیں اور اولاد کی خوشی سے محروم ہوں۔ بھائیو میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہہ دیں، اور انشاءاللہ میرے اللہ سے امید ہے دیر آیت درست آیت۔ اللہ نے اگر ان کے حصے میں دیر ہی لکھی ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی۔ اللہ پیغمبروں کو بھی لیٹ کر دیتے ہیں، 86 سال محبوب پیغمبروں کو نہیں دیتے۔ اللہ میرے اس بھائی کو صالحہ نیک اولاد سے نواز اور ان کی جھولیاں بھر، اللہم آمین۔ اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو اولاد سے نواز دے۔ اسی طرح متصل ایک اللہ اگر اولاد دے تو فرما بردار دے۔ ایک والد نے اپنا درد لکھا ہے کہ قاری صاحب میرے بیٹے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، 4 بیٹے ہیں، چاروں ہی بیٹے ماں اور باپ کے نافرمان ہیں۔ حضرات یہ جملہ سن کے میں ان بچوں کو داد نہیں دوں گا، حوصلہ افزائی نہیں کروں گا، اور میں ہمیشہ ترلا کرتا رہتا ہوں کہ یار ماں باپ کا درد آپ نہیں سمجھیں گے الا کہ جب خود ماں باپ بنیں گے۔ میں گھر آیا تو بیگم کی حالت غیر ہوئی، بچوں سے پوچھا کیا ہے تو کہتے ہیں دعا میں روتے روتے چپ نہیں کر رہی تھی، بے ہوش ہو گئی۔ ہم نے بٹھایا، پوچھا وجہ کیا ہے تو کہنے لگی کہ ایک پل ماں باپ کے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ اسی گھر میں
یہ تاک راتے ہیں، ابو کہتے تھے بیٹا یہ پڑھ لو، یہ کر لو، یہ پڑھ لو، ایسے کر لو، اماں یہ بولتی تھی۔ آج وہ چہرے نظر نہیں آتے۔ یہ مقام پہ ہم آ گئے، ہمارے بچے بھی یوں بچھڑیں گے، سب نے چلے جانا۔ صرف اللہ کی نافرمانی میں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، یہ بات یاد رکھنا۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، رب کی توحید اور پیغمبر کی سنت سے ماں باپ ہٹائیں تو آپ ادب کے احترام کا دائرہ نہیں چھوڑیں گے۔ یا ابتی، میرے ابو جی، میری امی جی، سمجھائیں ان کو، کہیں ان کو میرا رب انشاءاللہ کبھی نہ کبھی حالات بدل دے گا۔ اللہ کی قسم وقت نہیں، وگرنہ میں وہ ماں کی مثال جو میں نے بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر بیان کی ہے۔ میں ماں جی سے خط لکھا، خط کا دور تھا، ماں ساگ بنانا میں نہ کچھ دنوں تک آ رہا ہوں، یہاں سے ایک مباحثہ کر کے میں جیت کے گیا تھا، لیکن مجھے پتا تھا میں غلط ہوں، جیتا ہوا میں تھا، میں غلط ہوں۔ اماں جی نے ساگ بنایا، گیا کھانا لگایا، تو میں فیصل آباد سے ایک پلیٹ خریدی، بڑی گولڈن ٹائپ، بڑی خوبصورت۔ میں نے کہا امی میں نے اس میں ساگ ڈلوانا ہے، تو ماں کہنے لگی بسم اللہ پوت لیا۔ تو میں نے نا آدھی اس کو اوپر سے پکڑ کے نا گندی نالی میں ڈپ کر دی اماں کے سامنے، اور یوں کر کے کہا ماں جی ایدے چ پاؤ۔ مینوں ماں نے کدی ماریا نہیں سی، لیکن ادن ڈوئی مار کے آخیا پتر کی ہویا جی، ایک گندے بھانڈے چ ساگ پوانا ہی۔ میں نے کہا اماں یہ دنیا کی گندگی ہے، تو نے ساگ ڈال کے نہیں دیا۔ شرک سے بڑی کائنات میں گندگی کوئی نہیں ہے، جسم میں ہو اور رب اس میں نعمتیں ڈال دے۔ ہاتھ اٹھا اٹھا کے لیلۃ القدر کو بھی بندہ مانگے، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں۔ اماں کہا کرتی تھی پوت تیری اس مثال نے ہلا کے رکھتا ہے۔ بچوں ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ، رب کی بات ہے تو پھر ایک اور بات ہے۔ میں کبھی بھی اپنے پیچھے جمعہ پڑھنے والوں کو یہ نہیں کہتا کہ کم چک کے رکھو تو شاباس، نہیں، سمجھاؤ پیار سے، یا ابتی کہہ کے، ان کے نصیبے میں ہوا مقدر میں ہوا۔ اور میں والدین کو بھی کہوں گا اگر میٹر دین کا ہے تو پھر تھوڑا پڑھیے سمجھیے، اگر دنیا کا ہے تو پھر میں بچوں کو کہوں گا کہ نیچی راہ لے جائیں، اسی میں جیت ہے، اسی میں کامیابی ہے۔